کیا یہ ریئلائزیشن ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ پڑوس کے حوالے سے ہو، افغانستان جو آپ کا بھی پڑوس ہے میرا بھی پڑوس ہے، بہت لمبی طویل بارڈر ہے، یا پھر پاکستان میں سیاست کے حوالے سے ہو؟ آپ افغانستان کے حوالے سے ایک علیحدہ پوڈ کاسٹ میرے ساتھ کر لیں. صرف اس سوال کا جواب دے دیں، بات ختم. میرے خیال میں افغانستان کی طرف ہم نے کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کی ہے. اچھا، پاکستان میں جمہوریت اور سیاستدانوں کے حوالے سے غلطیاں یہاں ہوئی؟ پہ ڈومیسٹکلی کئی غلطیاں ہوئی ہیں اور اس میں بہت سارے سوالات ہیں، اس پہ بڑی ڈیپ بحث کی گنجائش موجود ہے. ہمارا طرز حکمرانی کیسا ہونا چاہیے، پارلیمانی ہونا چاہیے، پرائم منسٹریل فارم ہونی چاہیے، پریزیڈنشیل ہونی چاہیے، لوکل گورننس ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، صوبوں کے حوالے سے بحث موجود ہے، فائنینشیل پاورز کے حوالے سے بحث موجود ہے، صوبوں اور قومیتوں کے شناخت کے حوالے سے گفتگو موجود ہے، سیکریٹیرین بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک لائن فالٹ لائن موجود ہے. اس کے پاکستان کو پلورلسٹک ہونا چاہیے، ٹالرنٹ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ تمام گفتگو موجود ہے اور یہ ہونی چاہیے. لیکن افغانستان کے حوالے سے پہلے دن سے اپنے آپ کو مجرم گرداننا کہ جی ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی، میں اس گردان کو نہ ماننے والا ہوں، نہ اس راک کے الاپ کو الاپنے والا ہوں. نہیں تو آپ کے پیارے آپ کے دشمن کیسے ہو گئے پھر؟ دیکھیں وہ میں اگر آپ کو یہ طنز اس طریقے سے کر کے نہیں، میں تو طنز نہیں کری، میں تو سوال کر رہی ہوں. مجھے تو اس میں طنز کا پہلو زیادہ نظر آ رہا ہے نا، سوال کا پہلو تو مجھے کم نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پیارے پھر آپ کے دشمن کیسے ہو. یہ طنز نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں تو میرے یہ پیارے حقیقت ہے سر، میرے پیارے وہ 2098 سے لے کے 2001 تک تھے جب میں ان کو ریکگنائز کیا ہوا تھا بطور اسٹیٹ. جی، جب میں نیٹو کے الائنس میں چلا گیا وار آن ٹیرر میں تو میرا ان کا پیار کنکلوڈ ہو گیا. یہ ایک تاریخی فیکٹ ہے جس کو لوگ تسلیم نہیں کرتے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم علی اعلان فرسٹ نان نیٹو الائی رہے ہیں. وار آن ٹیرر میں یہ ٹی ٹی پی ہمارے اگینسٹ بنی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا. نہیں، افغان طالبان حکومت جب آ رہی تھی تو پھر آپ شادیانے کیوں بجا رہے تھے؟ میں پھر آ جاتا ہوں پہ وہ ایک سیاسی جماعت یا چند سیاسی جماعتیں دو یہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں ایک مجموعی طور پہ یہ تاثر تھا کہ شاید ریاست کا یہ تاثر تھا. دیکھیں آپ ریاست کو سمجھتی ہوں گے اتنا، میں تو نہیں سمجھتا، نہ میرے ماسٹر سے ریاست کی معلومات. ریاست کا نمائندہ کون تھا جس نے اس کو سیلیبریٹ کیا؟ کون تھا ریاست کا نمائندہ اس وقت؟ چائے کی کاوے کی پیالی پینے والا؟ نہیں، کاوے کی پیالی پینے والا کیا، وہ ادھر ایز اے انٹیلیجنس چیف اس وقت کا ڈی جی آئی کابل گیا تھا، اس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں. ایوری تھنگ ول بی اوکے. ہیں ایوری تھنگ ول بی اوکے. دیکھیں اچھا اب مجھے پورا جواب دینے تھے. کیا اس وقت کا انٹیلیجنس چیف جو پاکستان کا انٹیلیجنس چیف تھا اس پہ ہو سکتا ہے لوگوں کی یہ رائے ہو کہ ان کو اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پروفیشنلی انٹیلیجنس کی دنیا میں یہ درست اپروچ تھی یا نہیں درست اپروچ تھی؟ یہ بحث موجود ہے اور شاید ادارے کے اندر یہ گفتگو ہوئی ہو. لیکن اس وقت قطر کا انٹیلیجنس چیف بھی وہیں تھا، سی آئی اے کا انٹیلیجنس امریکن انٹیلیجنس چیف سی آئی اے کا جو تھا ہیڈ وہ بھی وہیں پہ تھا، اور دنیا کے لوگ تھے. صرف اور صرف جو میری کمزوری ہوئی تھی وہ تصویر کھنچوانا اور یہ جملہ کہنا کہ ایوری تھنگ وڈ بی اوکے. اگر یہ تصویر نہ آتی اور یہ چائے کی پیالی نہ آتی تو اس وقت دنیا میں کسی کو نہیں پتا ہونا تھا کہ میرا انٹیلیجنس چیف بھی وہی موجود تھا، جیسے باقی دنیا کے انٹیلیجنس چیفز کا نہیں پتا. اب اس کو لے کے آپ مجھے ہانٹ کر رہی ہیں کہ جی پاکستان تو بڑا سیلیبریٹ کر رہا تھا. نہیں، میں نے فیل کیا سر. اگر میری انوار کی تصویر نہ آتی اور میں چائے نہ پی رہا ہوتا تو شاید یہ فیل نہ آتا. نو، میں وہاں پہ رپورٹنگ کر رہی تھی 1 ستمبر 2002. میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کے چینل اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں. چھوڑ دے فیض صاحب کو، چھوڑ دے فیض حمید صاحب کی. میں نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا، میں لے لیتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈفرینٹ انٹیلیجنس چیفز گئے تھے. چھوڑ دے اس چیز کو. آپ نے یہ جو کہا نا کہ ریاست، بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہاں عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ زنجیریں توڑ دیجیے، کیا وہ بھی ایک غلط جملہ تھا. لیکن
میڈیا جس طرح سے کنٹرول تھا وہ تو آپ اس کا تو حق آپ مجھے دیں گے نا نہیں، کہ کیا آپ نے تصویر میں آپ دینی کو ہے. حق دوں یا نہ دوں، آپ اپنا حق خود لے لیتی ہیں، ماشاءاللہ آپ بڑی تگڑی ہیں. آپ مجھے چھوڑ دیں کہ میں آپ کا حقوق پامال کروں گا یا اس کو کنٹرول کروں گا. میں بھی بطور پارٹیسپینٹ اس میڈیا کو دیکھتا آ رہا ہوں. پاکستان میں مجموعی طور پہ لوگوں میں ایک مذہب کا رجحان تو موجود ہے، اور ہر آدمی اپنے مذہبی رجحانات کو اپنے سیاسی رجحانات سمجھنا شروع کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ طالبان کی لڑائی کو کفر اور اسلام کی لڑائی سمجھتے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں تو لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہی، تو وہ لوگ، میں تو ریاست پاکستان کی وہ بات کر بھائی رہی ہوں. وہ لوگ آپ کے کیمرہ مین بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی طرح کہیں اینکر بھی ہوگا، وہ آپ کی طرح کہیں پہ میجر ہوگا، وہ آپ کی طرح کہیں پہ بزنس مین ہوگا، کوئی ایران کے مذہب پرستوں کے ساتھ ہوگا، کوئی دیوبندی مذہب پرستوں کے ساتھ ہوگا. ہر ایک اپنے مذہب پرست کو چھپاتا ہے، دوسرے کے مذہب پرست کو اچھالتا ہے. یہ رویہ ہمارے ہاں ہے؟ ہمارے ہاں یہ رویہ نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم افغان تمام طالبان لوگ اپنے مذہبی شدت پسندی اور ریڈیکل اپروچ کی وجہ سے انجوائے کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ اسلام کا بول بالا ہوگا اس میں. اور بس ریاست پاکستان کیا سوچ رہی تھی؟ دیکھیے، ریاست پاکستان میں جو پالیسی میکرز جو کہ اس کو اس وقت رن کر رہے تھے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے مایوپک انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے. وہ شاید بہت ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے، ٹرینڈ ہوتا ہے، پبلک سینٹیمنٹ ہوتا ہے، اور ایک پالیسی میکرز کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. دونوں بڑی مختلف چیزیں ہیں. پبلک سینٹیمنٹس پرو ٹی ٹی پی تھا، اس لیے، یا ٹی ٹی اے تھا، اور جس کی وجہ سے بہت ساری سیاسی جماعتوں نے، جو آج حکومت میں بھی لوگ ہیں اور جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے زنجیریں توڑ دی ہیں غلامی کی. میں تو چونکہ بہت سارے آپ کے پالیسی میکر کے انٹرویو میں نے آپ کو بتایا کہ کر کے بیٹھی ہوں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں لگا کہ اب ہمارے اپنے لوگ آ گئے ہیں تو یہاں وہ انڈیا والا جو ایلیمنٹ ہے ہم ان کو کرٹیل کر لیں گے. ہمارا تو مین پرابلم یہی ہے نا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، انڈیا اس کو استعمال کر رہا ہے، یا دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، یا ایکس وائی زی جو بھی. تو ہمیں لگا تھا کہ ابھی ایسا نہیں ہوگا، اور جو ہمیں لگا تھا وہ غلط لگا تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں جی پالیسی میں. اچھا، میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. جی، بہت سارے لوگوں کا ہوگا. دیکھیں، جو ٹی ٹی اے کا آنا تھا وہ ایک آؤٹ کم تھا کہ امریکنز نے دوحہ میں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اور جن لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک ہی بسترے میں 20 سال کی جدوجہد کی، ریپبلک آف افغانستان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کے لیے جانیں دیں اور جانیں لیں. انہوں نے $2 ٹریلین پلس ان کے لیے خرچ کیے، میرے لیے نہیں کیے، کرزئی صاحب کے لیے کیے، اشرف غنی صاحب کے لیے کیے. ریپبلک افغانستان آج سارا ہمیں دونوں اطراف سے گالی پڑتی ہے، اور ان کے لیے اگر آپ کو یاد ہو، ایک تھی افغان نیشنل آرمی تھی نا، جی، وہ بنائی گئی تھی، اور اس کو کوئی $20-25 ارب کا اسلحہ دیا گیا تھا، ٹریننگ دی گئی تھی. اسی لیے دی گئی تھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جائیں گے تو یہ جو ٹی ٹی اے ہوگی یہ تو انسرجنسی ہوگی، اور اس انسرجنسی کو یہ ریپبلک اور یہ افغان نیشنل آرمی فائٹ کرے گی. 10-15-20 سال تک اس جنگ نے ہونا ہے. وہ پھر ہمیں پتہ لگا کہ 72 گھنٹے بعد وہ $25 ارب کے اسلحے سمیت وہ وینش ہو گئی، وہ غائب ہو گئی. اور وہ سارا کا سارا ملبہ بھی ہم پہ گرا، جیسے ٹی ٹی اے سے بھی ہم نے لڑنا تھا اور ٹی ٹی پی سے بھی ہم نے لڑنا تھا. یہ جو $2 ٹریلین 20 سال میں جس ریپبلک کو کھڑا کرنے کے لیے لگائے گئے تھے پوری دنیا نے مل کے، وہ کدھر گئے؟ ان کی کوئی ذمہ داری تھی؟ نہیں تھی. اس مٹی کے ساتھ 5000 سال کی تاریخ کا بار بار ہمیں حوالہ بھی دیتے ہیں، جو کہ ہے لمبی تاریخ ہے. وہ مٹی کس نے ڈیفینڈ کرنی تھی؟ میں نے کرنی تھی، جی ایچ کیو نے کرنی تھی، پاکستان کے سی جی ایس نے کرنی تھی، پاکستان کے پارلیمان نے کرنی تھی، ایف سی نے، کس نے کرنی تھی؟ وہ جنہوں نے کرنی تھی وہ نظر نہیں آیا ہمیں پھر. اور جو فال آؤٹ تھا وہ سارا کا سارا پاکستان پہ آیا، نیریٹو کا بھی آیا اور کینیٹکس کا بھی آیا. اور بدقسمتی سے ہمارے جو
اپنے لوگ بھی ہیں جی وہ حل کی بجائے جو الزامات ہیں کچھ درست کچھ اتنے درست نہیں، اسی کے گرد میں ہم ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اتنے درست کو خیر ہے سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، جو کچھ درست ہیں انہی کا حل نکال دیتے ہیں۔ جی حل تو یہی ہے، جس طریقے سے ڈٹرمنڈ انداز میں ہم ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری ول ٹو فائٹ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست ان کے سامنے سرنڈر کرے گی تو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ٹھیک انشاءاللہ یہ ڈٹرمنیشن موجود ہے، یہ لڑائی ان کی مرضی ہے، جتنے عرصے تک انہوں نے چلانی ہے پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ پاکستان